اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یا سے انگارہ چنگیزی کا ہے۔ اس پہ ریکویسٹ تھی کہ اس کو پھر سے کمپلیٹ کر کے اس پہ ویڈیو اگین اپلوڈ کی جائے، اور آپ مجھے اس طرح کی ٹاپک مجھے پھر سے یاد کروا دیا کریں، کیونکہ اس سے پہلے صرف اس پہ 4 منٹ کی ویڈیو بنائی گئی ہے۔ تو میں کوشش کروں گی اس ویڈیو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ نالج دے سکوں اور ریڈ کر کے آپ کو اچھے سے اس ٹاپک کو کور کروا دوں۔ کوشچن آپ کا یا سے گانا چنگیزی کے بارے میں اگر کوئی بھی کوشچن آتا ہے تو وہ اس کے مطابق آپ کور کر پائیں گے، کہ اگر اس میں پوچھا جائے آپ سے یا سے گانا چنگیزی کی غزل گوئی کا تنقیدی مطالعہ کریں تو آپ بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے یا سے گانا کی غزل میں ان کی انا یا انانیت کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، بحث کیجیے۔ یا سے گانا چنگیزی کی غزل غیر عشقیہ، یعنی عشق کی باتیں نہیں ملیں گی اس میں، غیر عشقیہ غزل کی گراں قدر مثال ہے، وضاحت کیجیے۔ یا سے گانا کی شاعری اور ان کے کلام کی خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔ تو کوشچن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس کی ساری ہیڈنگز آپ کو دکھا دیتی ہوں، کون کون سی ہیڈنگز ہوں گی۔ غزل گوئی، دین اس کے بعد ہوگا ان کے کلام کی خصوصیات، اور اس میں ہوگا ندرت ادا، سوز و گداز، فلسفہ، حکمت کی آمیزش، جھنجھلاہٹ، جبر و قدر، اخلاق کی تعلیم، رشک، خودداری اور تنگ مزاجی۔ تراکیب کا استعمال۔ یا سے گانا چنگیزی کی حالات زندگی سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ یا سے گانا کا پورا نام مرزا واحد حسین تھا۔ تخلص یگانہ اور یاس دونوں کیا کرتے تھے۔ 1884 میں عظیم آباد میں پیدا ہوئے۔ یگانہ کا تعلق ایک معزز جاگیردارانہ گھرانے سے تھا۔ ان کے والد مرزا پیارے صاحب کا رکھ رکھاؤ اور عادات و اطوار جاگیردارانہ روایت کی حامل تھی، اور جاگیرداری رہی نہ زمینداری۔ لیکن جس تہذیبی ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی تھیں، ان کی اقدار ان کے خون میں رچی بسی تھی۔ انہوں نے یگانہ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ کی۔ یگانہ فارسی اور انگریزی زبانوں کے علاوہ شاعری کے علم یعنی عروض و بیاں سے بھی مستفیض ہوئے۔ پہلے سید علی خان بیتاب سے مشورہ سخن کرتے رہے، بعد ازاں شاد عظیم آبادی کے باقاعدہ شاگرد ہوئے۔ 1904 میں مٹھیا برج میں شہزادہ محمد مکیم بہادر کے فرزندوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مامور ہوئے۔ کچھ عرصے بعد واپس پٹنہ اور پھر لکھنؤ کی راہ لی، جہاں 1913 میں ان کی شادی ہو گئی۔ یگانہ تلاش معاش اور ذہنی سکون کی تلاش میں لاہور بھی پہنچے، جہاں 1926 سے 1928 تک ان کا قیام رہا۔ کچھ عرصہ اٹاوا کے ایک اسکول میں مدرسی کے فرائض انجام دیے، تھوڑے وقتوں کے لیے علی گڑھ رہے، پھر حیدرآباد میں مہاراجہ کشن پرشاد کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ مہاراجہ کشن پرشاد کو شعر و ادب سے گہری دلچسپی تھی اور شرح کی سرپرستی میں پیش رہا کرتے تھے، لیکن دربارداری یگانہ کی طبیعت کے منافی تھی۔ اسی بنا پر حضور نظام کی دست بوسی بھی نہیں کی۔ نواب بشیر یار جنگ شعر و سخن کے دلدار تھے۔ انہوں نے یگانہ کو سب رجسٹرار کے عہدے پر تقرر کر دیا۔ 1942 میں سبکدوش ہوئے۔ 1949 میں لکھنؤ چلے آئے، جہاں 1956 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ غزل گوئی۔ یا سے گانا کی شاعری اردو ادب میں ایک بلند مرتبے کی حامل ہے۔ وہ ایک نازک خیال شاعر تھے، اگرچہ ان کا تعلق دابستان لکھنؤ سے تھا، لیکن انہیں دابستان دلی کے رنگ میں شعر کہنا بہت مرغوب تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ بزمیں
بزم خود غالب کے مد مقابل بن کر سامنے آئے تھے۔ وہ غالب کی روشن سخن سے بھی بہت متاثر تھے۔ یاسگانا کی غزل غیر عشقیہ غزل کی ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے لب و رخسار کی شاعری کی بجائے انانیت، خودداری اور حق پرستی کی شاعری کی۔ اس کے ایگزامپلز میں ہم دیکھیں گے ان کے اشعار: کیا بتاؤں کیا ہوں میں، قدرت خدا ہوں میں، میری خود پرستی بھی عین حق پرستی ہے۔ ایک اور شعر دیکھتے ہیں ان کا: خدا پرستی کیجئے یا حق پرستی کیجئے، یاس کسی دن کے لیے، یاس کس دن کے لیے نہ حق پرستی کیجئے۔ اور یہ میں آپ کو بات کئی دفعہ سمجھا چکی ہوں کہ کسی بھی شاعر کے بارے میں جب اس کے کلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کے کلام کے بارے میں آپ جتنی مرضی باتیں آپ اتھینٹک لکھ دیں، جب تک آپ ایگزامپلس کے طور پر ان کے اشعار کوٹ نہیں کریں گے آپ کے مارکس نہیں اچھے ہوں گے یا آپ کو مارکس نہیں ملیں گے۔ لیکن وہ حق پرستی میں اعتدال پسند تھے اور ان کا معیار حق پرستی ملاحظہ ہو۔ امید صلح کیا ہو کسی حق پرست سے، امید صلح کیا ہو کسی حق پرست سے، پیچھے وہ کیا ہٹے گا جو حد سے بڑا نہ ہو۔ ظاہر یگانہ کی شاعری کا موضوع خود پرستی دکھائی دیتا ہے، مگر ان کی خود پرستی حیات انسانی کی تفہیم اور ان کے تنقید و تشریح پر محیط ہے۔ وہ کوئی فلسفی نہ تھے، ان کی فکر کی بنیاد ان کی زندگی کے تجربات پر تھی، چونکہ تجربات رفتار زندگی کے ساتھ متغیر متبدل ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ تجربات جو ہے وہ زندگی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اسی بنا پر یگانہ کی فکر میں ایسے تضادات ملتے ہیں جو بدلتے ہوئے حالات و واقعات کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی جبر کی باتیں کرتے ہیں اور کبھی اختیار کی۔ تاہم اگر ان کی مجموعی فکر کا احاطہ کیا جائے تو ان کی فکر میں مذہبی اور فلسفانہ عقائد کی آمیزش واضح طور پر نظر آتی ہے، اور ان کا پیغام بہر تنقید اثر نہیں۔ یگانہ کا کلام نیش کرب کی طرح صرف دوسروں کو ہی ڈسنا نہیں بلکہ اپنے ضمیر کی چبھن کو بھی پیش کرنا ہے۔ ان کا ضمیر انہیں ہر غلط کام کرنے پر روکتا ٹوکتا اور ملامت کرتا رہتا تھا۔ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، برائے جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شاعری کا موضوع اخلاق انسانی ہے، اور اسی نسبت سے نیک بد کی مابعد الطبیعیاتی ماخذ، جبر و قدر، سزا و جزا وغیرہ کے مسائل بھی ہیں، لیکن وہ ان ساری باتوں کو انسانی رشتوں اور حسن تغزل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کا لب و لہجہ نرم شستہ نہیں بلکہ سخت جارحانہ اور خدائی فوجدار کی طرح کا ہے، جو ان کی خود پرستی اور خود شناسی کا مظہر ہے۔ ان کا شعر دیکھتے ہیں جس میں آج کل ہر فرقے کے لوگ جس طرح دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں: سب تیرے سوا کافر، آخر اس کا مطلب کیا، سر پھرا دے انسان کا ایسا خبت مذہب کیا۔ ایک اور شعر میں ان جارحانہ انداز، خودداری اور ان کی چنگیزیت عیاں ہوتی ہے: خواہ پیالہ ہو یا نوالہ ہو، بن پڑے تو جپٹ لے بھیک نہ مانگ۔ یگانہ کا فلسفہ خودی تنقید نفسی اور تنقید ذات سے عبارت ہے۔ ان کا فلسفہ خودی کیا ہے؟ تنقید نفس اور تنقید ذات سے عبارت ہے، لیکن وہ خود پرستی اور خود آرائی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس ضمن میں ان کا یہ عجیب شعر اکثر نقل کیا جاتا ہے: خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ نگاہ یاس سے ثابت ہے سعی لا حاصل، خدا کا ذکر تو کیا بندہ خدا نہ ملا۔
یگانہ ایک آزاد روش اور منفرد آدمی تھے۔ انہوں نے حد سے بڑھے ہوئے احساس خودی کو خود پرستی کا نام دیا ہے۔ وہ اپنی خود آرائی میں کسی کی پیروی کے قائل نہیں۔ ہر منزل اپنا ہوں، اپنی راہ چلتا ہوں، میرے حال پر دنیا کیا سمجھ کے ہنستی ہے۔ ایک اور شعر دیکھتے ہیں۔ کوئی بندہ عشق کا، کوئی بندہ عقل کا، پاؤں اپنے ہی نہ تھے قابل کسی زنجیر کے۔ یگانہ بنیادی جہت سی طنز، نیش زنی، تمسخر اور استہزاء کے شاعر تھے، اور ان کا طنز و مزاح تو ہمیشہ ہی رہتا تھا، لیکن کبھی کبھی بہت ہی بھونڈا بھی ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے طنزیہ اسلوب کی خود یوں وضاحت کرتے ہیں: نہ خداؤں کا نہ خدا کا ڈر، نہ خداؤں کا نہ خدا کا ڈر، اسے عیب جانے یا ہنر، وہی بات آئی زباں پر جو نظر پر چڑھ کے کھڑی رہی۔ دنیا میری بلا سے خوش ہو کہ نہ ہو، میں اپنے سے خوش ہوں تو غم دنیا کیا۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جہاں ایذا طلبی ہوتی ہے وہاں ایذا رسانی بھی ہوتی ہے۔ یگانہ کے ہاں ایذا طلبی تو تھی، مگر درجہ ذیل شعر میں ان کی ایذا رسانی کے رجحان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب کے واسطے کتنوں کے دل دکھائے ہیں، اب کے واسطے کتنوں کے دل دکھائے ہیں، یگانہ حد سے گزرنا نہ تھا مگر گزرے۔ صوفیہ کے نزدیک عشق کی کار فرمائی خودی کو متوازن رکھتی ہے، اس لیے انہوں نے جہاں خودی کو بیدار کیا وہاں انہوں نے عشق کی تعلیم بھی دی۔ ان کے نزدیک عشق ہی منکشف راز ہستی ہے اور عشق عین حقیقت ہے، عشق ہی عرفان حقیقت میں رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ یگانہ صوفیانہ اصطلاحات اور محاورات استعمال کرتے ہیں، مگر ان کے ہاں عشق کی گرمی نہیں ملتی۔ ان کا فلسفانہ وحدت الوجود غیر شخصی اور نا آشنائے عشق ہے۔ وہ عشق کو مقصد نہیں بلکہ ایک اعلیٰ کار تصور کرتے ہیں۔ عشق ہی عین زندگی تو نہیں، ہاں مگر زندگی کا اعلیٰ کار۔ عشق در حقیقت ایک قوت ہے جو کائنات میں جاری ساری ہے۔ عرفان الہی اور عشق ایک شے ہے، لیکن یگانہ کی شاعری کا دائرہ محدود ہے۔ وہ ان کے اپنے تجربات زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے اس فلسفانہ دانش کو فلسفہ حیات کی تشریح و تنقید قرار دیا ہے۔ لکھا ہے کہ میں نے عشق کی چاشنی عشق کے تلخ حقائق کو گوارا بنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری قوت عشق سے بیگانہ ہے۔ یگانہ کی شاعری کا متن حق گوئی، تکمیل فن اور وہ عروض کے ماہر تھے۔ یہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں جب ہم نے ان کی حیاتی کے بارے میں جانا ہے کہ وہ علم عروض کے ماہر تھے، شاعری کے علم سے ماہر تھے، اس میں انہوں نے سیکھا ہوا تھا عربی اور انگریزی اور فارسی کے ساتھ ساتھ۔ زبان پر پوری قدرت رکھتے تھے۔ انہوں نے شعر بڑی محنت اور صفائی سے کہے، ٹھیٹھ اردو میں لکھے۔ ان کی شاعری جرأت، ہمت اور فکر کی شاعری ہے۔ ان میں ایک ہم آہنگ طرز خیال پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری محض حیاتی تجربات کی ترجمان نہیں بلکہ اس میں تنقید حیات کا عنصر بھی ملتا ہے۔ ان کے سرمایہ کلام سے دور حاضر کے کچھ نوجوان شاعر بھی متاثر ہوئے ہیں، لیکن چونکہ یگانہ کا اسلوب ناقابل تقلید ہے اس لیے یگانہ کے رنگ میں غزل کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے کسی قدر منفرد شخصیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مدرجہ بالا بحث سے یگانہ کی انانیت، خودداری، خودی یا پھر خود پرستی کے ان کی شاعری میں جگہ جگہ رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ بقول پروفیسر ممتاز حسین، بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی جو اس بات کا ایک اشارہ مہیا کرتی ہے کہ جب خودی
پکڑی جاتی ہے تو وہ خود پرستی اور خود رائی کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ یگانہ خود پرستی اور خود رائی کا شکار ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یاس یگانہ کے کلام کی خصوصیات۔ مرزا یگانہ کی شاعری کے پس منظر اور ان کے فکری شعور کے علاوہ ان کے کلام کی خصوصیات دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم نے سارا ڈسکس کیا ہے وہ کیا، اس کی ہیڈنگ ہم دے سکتے ہیں مرزا یاس یگانہ کی شاعری کے پس منظر اور ان کے فکری شعور، اور ان کا فکری شعور۔ یاس یگانہ چنگیزی کا شاعری کا پس منظر اور ان کا فکری شعور کیا تھا، اس کے بارے میں ساری بات ہم نے کر لی ہے۔ اور اب ہم ان کے کلام کی خصوصیات دیکھتے ہیں، جس میں ہم نے سیدھا پیچھے بھی ان کو ڈسکرائب کیا ہے، ان کو بیان کیا ہے، جس میں قدرت زبان، صاف بامحاورہ عبارت، بے معنی رایت لفظی سے عموماً پاک اور شوخی مزاجی اور فلسفہ حکمت خودداری سوزہ گداز تو وہ نمایاں خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ ندرت ادا کہا جاتا ہے کہ شاعری میں اگر ندرت ادا ہوتا ہے ایک نیا انداز، ندرت کا میننگ ہوگا نیا، جدید۔ اگر ندرت ادا کی خوبی نہ ہو تو وہ شاعری کیا خاک شاعری ہوگی۔ یاس یگانہ کی یہ خوبی ندرت ادا یاس یگانہ کی یہ خوبی ندرت ادا تو کمال کی خوبی ہے، کیا ہنر ہے کہ سیدھی سادی اور معمولی بات کو ایک ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ شعر میں حلاوت لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ شعریت سے کلام میں لطف پیدا کرتے ہیں، ایک جدید انداز میں پرانی بات کہہ جاتے ہیں اور نئے اسلوب شعر کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اس کی اگزامپل نیچے اشعار دیے گئے ہیں۔ پیدا نہ ہو زمیں سے نیا آسماں کوئی، دل کانپتا ہے آپ کی رفتار دیکھ کر۔ یگانہ کے ہاں ندرت ادا کے ساتھ ساتھ ندرت خیال بھی ہے۔ ان کے کلام میں لطف و کیف بھی ہے اور پاکیزگی جذبات کا عمدہ بیان بھی۔ بھولنا سہل گناہوں کا بھلانا مشکل، تو جو یاد آئے تو مشکل میری آساں ہو جائے۔ سوز و گداز، فطری طور پر سوز و گداز ہر انسان کی طبیعت میں پایا جاتا ہے۔ درد و اندوہ بھی لکھ سکتے ہیں، سوز و گداز بھی لکھ سکتے ہیں۔ شاعر چونکہ حساس ہوتا ہے اس لیے اس کا دل سوز و گداز سے بھرپور ہوتا ہے۔ وہ اپنے سوز کو جب افسردہ اور غمگین تراکیب سے ظاہر کرتا ہے تو ایک طرف اس کے کلام میں ناز و خیالی پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف کلام کاری کو اپنے سحر سے مسحور کر دیتا ہے۔ اسی شاعرانہ فنی چابک دستی سے شاعر کاری کے جذبات کو سمجھنے میں انہیں زیب کرتاز کرتا ہے۔ کلام میں یگانہ کا سوز و گداز ملاحظہ ہو۔ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں آپ کو یاد کرنے کی بتا دیتی ہوں کہ اس سے پہلے جو آپ نے سارا میں نے ریڈ کیا ہے اس کو آپ یاد رکھیں گے، اس کے کچھ چیزیں، اور اس کے بعد کلام کی جو خصوصیات ہے اس کی آپ ہیڈنگ یاد کر لیں، اور ان ہیڈنگ کے اندر جو آپ نے جو اشعار لکھنے ہیں ان کو زیادہ اچھے سے یاد کریں، اور ہیڈنگ سے ریلیٹڈ آپ نے اس کے اندر کیا لکھنا ہے وہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ وہ آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جب آپ اپنے پاس سے لکھیں گے اس کے اندر اشعار کوٹ کریں گے وہ آپ کی چیز اوتھینٹک ہی ہوگی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہے فلسفہ حکمت کی آمیزش۔ انسان ازل سے کائنات کے اسرار و رموز جاننے میں کوشاں رہا ہے، اور نظام کائنات برپا کرنے میں فطرت کی پوشیدہ حکمت کو پانے کے لیے اس کا تجسس جاری و ساری ہے۔ یگانہ نے اس اسرار و رموز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی، اس لیے ان کے کلام میں فلسفہ حکمت کے اثار بھی ملتے ہیں۔ سراپا راز ہوں میں، کیا بتاؤں کون ہوں کیا ہوں، سمجھتا ہوں مگر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا۔ ایک اور شعر ہے خدا معلوم اس آغاز کا انجام کیا ہوگا، چھیڑا ہے ساز ہستی مبتلائے بے خبر کو۔
جھنجھلاہٹ یاس یا گانا میں سب سے الگ تھلگ خوبی جھنجھلاہٹ اور کسیانہ پن ہے، اور ان کے کلام میں شوخی مزاج بھی ہے۔ وہ تو غالب کی ظرافت کی طرح سبک اور ہلکی نہیں، بلکہ طرز بیان میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص جھلا کر یہ الفاظ بیان کر رہا ہے۔ یہ ایگزامپل میں ہم ان کا شعر کوٹ کریں گے۔ موت مانگی تھی خدائی تو نہیں مانگی تھی، لے دعا کر چکے اب ترک دعا کرتے ہیں۔ جبر و قدر کے مسئلے پر ہمارے شعراء عام طور پر اظہار خیال کے لیے جبر و قدر کے مسئلے پر ہمارے شعراء جو ہیں عام طور پر اظہار خیال اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں خیر و شر اور سزا جزا کے مسائل وابستہ ہیں، اور لیکن جبر و اختیار کی بحث جو ہے وہ ہمیشہ بے معنی ہی رہی ہے، کیونکہ انسان نہ تو محض مجبور ہے اور نہ ہی مختار ہے، کل کہ سارے اختیار انسان کو حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی حاصل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی حاصل ہیں اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انسان صرف مجبور ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یہ گانا کی شاعری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرقہ جبریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا ماننا کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ اس تصور سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ انسان کے گناہوں کے بدلے مستوجب سزا نہیں سمجھتے، یعنی کہ اس کے گناہوں کے سبب اس کو سزا کا حقدار نہیں سمجھتے، وہ نیکی بدی کو ازلی خیال کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو نیکی ہے وہی ابدی چیز ہے، اور یہ تصور جو ہے وہ عیسائیت سے ماخوذ ہے۔ اسلام اس کی نفی کرتا ہے اور انسان کے بس میں ہے کہ وہ حق کی راہ پر چلے یا راہ باطل کو اپنائے۔ فطرت مجبور کو اپنے گناہوں میں ہے شک، وا رہے گا کب تلک توبہ کا در میرے لیے۔ اخلاق کی تعلیم یاس گانا کے اخلاق کی تعلیم یاس گانا چنگیزی جو ہیں وہ اپنے قاری کو اخلاق کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اخلاق کی درس بھی دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان اخلاقیات کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے تو معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ خود اپنے خاک و خون میں لوٹ کر آلودہ دینا پڑا ہے اب گھڑے میں گور کے آلودہ تر ہو کر۔ رشک یاس گانا غالب کی روشن سخن سے بہت متاثر تھے، حالانکہ وہ غالب کے مخالف تھے۔ وہ اپنے ضم میں وہ اس کے مد مقابل بن کر سامنے آئے تھے۔ غالب کی ایک نہایت ہی اہم ترین خوبی رشک ہے، کہیں کہیں یگانہ کی شاعری میں بھی یہ خوبی نظر آتی ہے۔ اس کے ایگزامپل میں ہم ان کا شعر دیکھتے ہیں۔ لاش کم بخت کی کعبہ میں کوئی پھکوا دے، کوچہ یار میں کیوں ڈھیر ہو بیگانے کا، ہمارے قتل کا وعدہ ہے غیر کے ہاتھوں، عجیب شرط پہ ٹھہرا معاملہ دل، خودداری تنگ مزاجی۔ یگانہ کے کلام میں خودداری، نازک مزاجی اور عالی حوصلگی بدرجہ اتم موجود ہے، مگر اکثر اوقات ان کے خودداری بگڑ کر خود پرستی کا اور تنگ مزاجی حد سے بڑھ کر گستاخی کا روپ دھار لیتی ہے۔ سب تیرے سوا کافر، آخر اس کا مطلب کیا، سر پھرا دے انسان کا ایسا خبت مذہب کیا، نہ خداؤں کا نہ خدا کا ڈر، اسے عیب جانے یا ہنر، وہی بات آئی زباں پہ جو نظر چڑھ کے کھڑی رہی۔ کی لاسٹ ہیڈنگ ہے ترکیب کا استعمال۔ یاس کے ہاں دو تراکیب اکثر استعمال ہوئی ہیں، صدائے باز گشت اور معنی بے لفظ، جس سے مراد ان کی زندگی کی قسم پرسی، تنہائی اور اس بات کا احساس کہ اس دنیا میں ان کی بات سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مثلاً
اچھا جی، اگر آپ نے ایک شعر یاد کیا ہے مگر آپ کو اس کی ایک ہی لائن یاد ہے، چاہے وہ پہلی لائن ہے ٹھیک سے یاد ہے یا دوسری لائن آپ کو ٹھیک سے یاد ہے، تو اس کے لیے آپ علامت مصرع دیں گے اور ایک ہی لائن لکھ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ اپنے مائنڈ میں ہی لے کے واپس آ جائیں، وہ آپ اس کو وہاں پہ پٹ کریں، جو آپ نے جتنی محنت آپ نے کی ہے اور آپ کو یاد ہے وہ آپ لکھ کے آئیں۔ اور اگر آپ نے پورا شعر لکھنا ہے، دونوں اس کے مصرے یاد ہیں، تو آپ علامت شعر لگائیں گے۔ اس میں سے آپ چوز کر لیجئے گا، ایک شعر یاد کر لیں اور ایک کسی اور لائن کی یا اس کی آپ صدائے باز گشت کی بات ہوئی ہے اس میں، تو سانس لیتا ہوں تو آتی ہے صدائے باز گشت، اور وہ بھی ایک معنی بے لفظ ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنی بحث کو ڈاکٹر شمیم حنفی کے ان الفاظ کے ساتھ سمیٹتے ہیں: یگانہ بآواز بلند سوچنے کے عادی تھے، یہ بلند آہنگی ان کے شعر کی داخلی حیت کا حصہ ہے، ان کی فکر کو محدود تو کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ روشنی بھی کرتی جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ فی امان اللہ۔